السلام علیکم. ویلکم ٹو الروح البشریہ چینل. خوش آمدید الروح البشریہ چینل پر آپ کا. اچھا، یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3، قرآن کی دوسری صورت ہے سورہ بقرہ. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یہ تیسری آیت ہے سورہ بقرہ، قرآن کی دوسری صورت ہے قرآن میں ترتیب کے لحاظ سے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے بندوں سے، وہ جو غیب پر ایمان لاتے اور بادب کے ساتھ اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. who believe in the unseen and establish worship and spend of that we have bestowed upon them. اچھا، اس میں اگر آپ دیکھیں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ ہم غیب پر ایمان لائیں. اچھا، یہاں کنڈیشن ہے، اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن لگائی ہے. اس میں 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں. اگر آپ اس آیت پہ غور کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے غیب پر ایمان لانا ہے، نماز پڑھنا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، آپ کی روزی، اس میں سے آپ نے خرچ کرنا ہے. غیب پر ایمان لانے کا مطلب ہے جس چیز پہ آپ کا یقین ہو، جو چیز آپ نے نہ دیکھی ہو لیکن آپ کا یقین ہو، تو اس چیز کو علم غیب بولتے ہیں. ایسا علم جو آپ نے نہیں دیکھا لیکن آپ نے اس پہ یقین لانا ہے، بے دیکھے، بغیر دیکھے. ٹھیک ہے، تو آپ اس چیز پہ غور کیجئے کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، مطلب آپ نے غیب پہ ایمان بھی لانا ہے، نماز بھی قائم کرنی ہے اور خرچ بھی کرنا ہے. یہ 3 چیزیں آپ نے لازمی کرنی ہے. یہ مطلب قرآن کی دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں فرما رہے ہیں آپ سے. اب ان چیزوں پہ، تینوں پہ آپ دیکھیں اور کا لفظ استعمال کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں یا ادب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. یا کا لفظ ہی نہیں ہے یہاں پر اور کا لفظ ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ نے ان چیزوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگے قرآن میں بتائی ہیں، اگر آپ آگے قرآن پڑھیں پورا، سب سے پہلے آپ نے غیب پہ ایمان لانا ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد نماز قائم کرنی ہے. تو یہاں اور ہے، یہاں یا کا لفظ نہیں ہے. اور کے بعد جب آپ نماز قائم کریں گے اس کے بعد جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس میں سے آپ نے خرچ کرنا ہے. اب یہاں جو کنڈیشنز ہیں خرچ کرنے کی وہ آگے اسی سورہ بقرہ میں ڈیفائن کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ کس طریقے سے خرچ کرنی ہے. اور یہ صرف اسٹارٹنگ ہے، مطلب قرآن کی پہلی سورت جو ترتیب وائز جو قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے رکھوائی گئی اللہ تعالیٰ نے، وہ جو سورہ فاتحہ ہے سب سے پہلی سورت. اس کے بعد دوسری سورت سورہ بقرہ ہے. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں یہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں اس میں آپ دیکھیں گے غیب پر ایمان لانا سب سے پہلی شرط ہے. اس کے بعد آپ نے نماز قائم کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے. اور وہ خرچ کا جو پیمانہ ہے، جو ترازو ہے، وہ کس طریقے سے خرچ کرنا ہے وہ آگے قرآن میں بتایا جا رہا ہے. لیکن شروعات دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کس طرح فرما رہے ہیں آپ سے. تو یہ چیز غور کرنے والی ہے، اس چیز میں آپ نے غور کرنا ہے. اچھا، اگر اس سے پہلے والی اگر آپ سورت دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2، اگر آپ اس کا آیت دیکھیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کوئی شک نہیں، کچھ شک نہیں، مطلب کہ کلام خدا ہے، اللہ کا کلام ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے. مطلب ہدایت دے رہا ہے قرآن شریف آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ سے ڈرتے ہیں. سب سے پہلی شرط اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اچھا، قرآن شریف کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. قرآن شریف ہے کیا؟ واٹ از قرآن؟ واٹ از دا ہولی بک؟ واٹ از دا ہولی بک آف اللہ؟ قرآن شریف کیا ہے؟
قرآن شریف کیا چیز کا نام ہے، کس چیز کی کیا کون سی کتاب ہے، اس کتاب کا مقصد، اس کا مطلب، اس کا ہے کیا قرآن شریف. تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید، اس میں سب سے پہلے کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اب اگر اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اس میں کوئی میسیج ہے. اور آپ کا ذہن اگر آپ سوچیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور علماء کرام کی ترجمے اور تفاسیر اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو یہی چیز سامنے آتی ہے کہ قرآن باعث ہدایت ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہا ہے کہ ڈرنے والوں کی رہنما ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے رہنمائی کی گائیڈ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں دوسری صورت کی بات جو آپ کو تیسری صورت بتائی گئی تھی، اس میں مزید آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ غیب پہ ایمان لاتے ہیں اور ادب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہاں پر سب سے پہلی کنڈیشن جو اللہ تعالیٰ نے رکھی یہاں پر اس صورت کے مطابق، سورہ بقرہ کی آیت 3 کے مطابق، اس میں سب سے پہلے کنڈیشن جو رکھی ہے اس تیسری آیت میں وہ غیب ہے، پھر نماز ہے، اور پھر اس کے بعد خرچ کرنے کو کہا گیا ہے. لیکن اس سے پہلے جو کنڈیشن رکھی ہے آیت نمبر 2 میں سورہ بقرہ میں، وہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ڈرنے والوں کے لیے. مطلب سب سے پہلے تو ڈرنا ہے آپ نے، ڈرنے کے بعد آپ نے غیب پر ایمان لانا ہے. ڈرنا کس سے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی میسج بھی تو آنا چاہیے، کوئی رہنمائی تو آنا چاہیے، کوئی چیز تو آنی چاہیے کہ آپ سے ڈر تو گئے، آگے آپ کیا کریں گے اس کے لیے. اچھا، یہاں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں گے، لیکن آپ کی طرف اگر کوئی میسیج ہی نہیں آئے گا تو پھر آپ کو کرنا کیا ہوگا یہ آپ کو نہیں پتہ. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن شریف کی شکل میں ایک کتاب اتاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آخری نبی اور آخری رسول کے اوپر، ٹھیک ہے. اور اس قرآن شریف کے ذریعے، ٹھیک ہے، آپ مطلب ڈرنے والوں کو ہدایت، گائیڈنس پرووائڈ کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ اس کے بارے میں آیت. شکریہ.